اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ قاعدہ ثانیہ میں فروع اور فروع کا جو یہ پیراگراف ہے اکثر حصہ اس کا ہو گیا، آخری دو سطریں باقی رہ گئی تھی، اس لیے میں نے نشان لگا دیا ہے۔ دیکھیے کہ دار و مدار قصد و ارادے پر ہے، اگر قصد ہے تو کام ہو جائے گا، قصد نہیں ہے تو کام نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں عطس الخطیب فقال الحمد للہ ان قصد الخطبۃ صحت وان قصد الحمد للعطس لم تصح۔ خطیب نے یعنی جمعے کے خطبہ دینے والے نے یا عیدین کا خطبہ دینے والے نے چھینکا، اسے چھینک آئی، اس کے بعد اس نے الحمدللہ کہا، خطبے کی حالت میں الحمد کھڑے ہو گئے اور چھینک آ گئی، اس کے بعد الحمدللہ کہا اور اتنے ہی پر بیٹھ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر الحمدللہ کہنے کا مقصد خطبہ دینا تھا، یعنی وہ حمد جو خطبہ کا حصہ ہے، تو یہ خطبہ صحیح ہو گیا، اور اگر چھینک کے جواب میں الحمد کہنے کا ارادہ کیا ہے تو خطبہ درست نہیں ہوا، کیونکہ الحمدللہ کا مقصد خطبہ تھا ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل کی حرکت رک جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے چھینک کے نتیجے میں اور پھر جاری ہو جاتی ہے، اس کے شکرانے میں جو چھینک کے جواب میں حمد رکھا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے اس کو سنت قرار دیا، اس طور پر حمد کی نیت ہے، حمد کی بجا ہو رہی ہے، خطبے کے لیے نہیں ہے، تو پھر خطبہ درست نہیں ہوا۔ چلیے، میں نے یہ کہا الحمدللہ کہتے ہی وہ بیٹھ گیا، یہ اس لیے کہا کہ الحمدللہ یہ رکن خطبہ ہے، اگر اللہ کی حمد ہی نہ کی تو خطبہ نہیں ہوا، لہٰذا اسی قدر پر بیٹھ جائے گا تو خطبہ بطور شرط ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ دو خطبہ نہیں ہو سکے گا، اور خطبے میں سنت اور بھی چیز ہے کہ کچھ درود پاک کا ورد ہو جائے، تعلیم ہو جائے۔ آگے کہتے ہیں ذبح وعطس وقال الحمدللہ فکذلک، جانور ذبح کیا اور اسے چھینک آ گئی اور کہہ دیا الحمدللہ، یہ اس کا بھی حکم بالکل ویسے ہی ہے کہ جانور ذبح کرنے کے بعد جو چھینک آئی اس کے، یا جانور ذبح کرتے ہوئے جو چھینک آئی اور الحمدللہ کہا، تو الحمدللہ ذکر الہی کے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنا مقصود ہے، یا پھر جواب میں چھینک کے جواب میں؟ اگر چھینک کے جواب میں کہا تو جانور حلال نہیں ہوا، اور ذبح کے طور پر کہا ہے اللہ کا نام لینے کے لیے جانور پہ، تو جانور حلال ہے۔ فرماتے ہیں ذکر المصلی آیتن اور ذکرن وقصد به جواب المتکلم فسدت والا فلا، نمازی کو حالت نماز میں ایک آیت یاد آ گئی یا کوئی ذکر ورد کوئی وظیفہ اور اس سے متکلم کے جواب کا وہ قصد کر رہا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، ورنہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ذکر سے مراد یاد آ جانا، یعنی تکلم بھی کرنا، تلفظ بھی، ورنہ صرف ذکر سے یاد آ جانے سے کچھ اثر نہیں پڑتا۔ یا پھر اس کو ذکر المصلی کہیے کہ نمازی نے بطور تذکیر یاد دلانے، یعنی ذکر کیا ایک آیت کا، یا کوئی ذکر زبان سے جاری ہوا اور متکلم کے جواب کا ارادے سے بولا وہ، تو نماز فاسد، ورنہ فاسد نہیں۔ جیسے بہار شریعت وغیرہ میں اس کی مثال دی ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، یہ آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی، تو سامنے اگر کوئی یحییٰ نامی شخص ہو اور کتاب سامنے رکھی ہو، کہنا ہو کہ تم کتاب لے لو،
اس طور پر اس نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، ذرا مضبوطی سے کتاب پکڑو، اس ارادے سے وہ پڑھا، تو یہ تو کلام ہو گیا، اگرچہ آیت قرآنی ہے، نماز فاسد ہو جائے گی، کلام سے نماز فاسد۔ اور اگر متکلم کسی بولنے والے کا جواب مقصود نہیں ہے تو پھر تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ چلیے یہ بات ہو گئی۔ تکمیل فرماتے فی النیابہ، یہ تکمیل جو ہے نیابت کے بیان میں، فی النیت، نیت میں، یعنی کچھ باتیں اضافی بیان کرنا تاکہ یہ جو دوسرا فائدہ ہے قصد کے بارے میں اس کی تکمیل ہو جائے۔ تو کیا نیت میں نیابت درست ہے؟ آپ نیت کے معاملے میں کسی کو اپنا نائب، قائم مقام، خلیفہ، جانشین یا وکیل بنا سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قنیہ کے تیمم کے بیان میں یہ لکھتا ہے کہ ارشاد فرمائے مریض یممہ غیرہ فالنیۃ علی المریض دون المیمم، فرماتے ہیں کہ ایک ایسا مریض ہے جس کو تیمم کوئی اور کرا رہا ہے۔ کبھی کبھی مریض اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک پتھر ڈھیلا بھی اٹھا نہیں سکتے، اس میں بھی تیمم میں بھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی حالت میں کسی اور نے تیمم کرایا تو تیمم ہو جائے گا، لیکن نیت کس کی ذمہ داری ہے؟ فالنیۃ علی المریض، مریض نیت کرے گا، نہ کہ تیمم کرانے والا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ نیت میں نیابت درست نہیں ہے۔ وفی الزکاۃ، اور زکوٰۃ میں بھی نیت میں نیابت ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ المعتبر نیت الموکل، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی معتبر موکل کی نیت ہے۔ مزکی جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس نے کسی کو رقم دی زکوٰۃ کی اور وکیل بنا دیا کہ میری یہ رقم جو ہے غریبوں میں بانٹ دینا، تو زکوٰۃ کی نیت کرنا موکل کی ذمہ داری ہے۔ وکیل جو غریبوں میں بانٹتا جا رہا ہے یہ نہیں ہے ذمہ داری اس کی کہ جب زکوٰۃ دے تو اس وقت وہ نیت کرے۔ فلو نواہا ودفع الوکیل بلا نیت اجزأتہ، تو اگر موکل نے زکوٰۃ کی نیت کر لی اور وکیل نے پھر بغیر نیت ہی کے غریب کو دے دی، اجزأتہ، یہ زکوٰۃ کافی ہوگی۔ کما ذکرنا فی الشرح وفی الحج عن الغیر الاعتبار لنیت المأمور۔ اب حج بدل کے معاملے میں فرما رہے ہیں، کسی اور کی طرف سے حج کرنے کے معاملے میں کہ معمور کی نیت ضروری ہے۔ یہاں دیکھیے معاملہ الٹ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج بدل میں نیت میں بھی نیابت ہے۔ اس لیے زید نے جو بڑا بوڑھا ضعیف ہو گیا، اب حج کے لیے نہیں جا سکتا اور مال ہے اس کے پاس، تو وہ حج بدل کرائے، تو جس کو حکم دے گا وہ معمور نیت کرے گا، عامر نیت نہیں کرے گا۔ یعنی جب احرام باندھے یا طواف کرے تو ہر رکن پر جو ہے وہ نیت کرتا ہے، نیت کرتا ہے وہ طواف کی، نویت ان اطوف بالبیت فیسرہ منی وتقبلہ منی، فیسرہ لی وتقبلہ منی، اس طرح سے نیت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اعتبار معمور کی نیت کا ہے، ولیس هو من باب النیابۃ فیہا۔ اور یہاں پہ کہتے ہیں حج کا بیان یعنی حج بدل، یہ نیت کے معاملے میں باب نیابت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا یہ نہ کہا جائے کہ یہاں پر نیت درست ہے، جو ابھی میں نے کہا ایک وجہ سے، ورنہ اصل میں دیکھیے تو اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ نیت میں نیابت درست نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہوا کہ یہاں پر معمور کی نیت کا اعتبار ہو رہا ہے، یہاں پہ تو عامر کی نیت کا اعتبار ہونا چاہیے۔ تو جواب میں یہ ہے کہ یہاں یہ جو مسئلہ ہے وہ نیت میں نیابت کے باب سے ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْأَفْعَالَ إِنَّمَا صَدَرَتْ مِنَ الْمَأْمُورِ فَالْمُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ، اس لیے کہ افعال حج جو صادر ہو رہے ہیں وہ معمور سے صادر ہو رہے ہیں، عامر تو کر ہی نہیں رہا ہے، اس لیے معتبر اسی کی نیت ہے۔ عامر تو کچھ کر ہی نہیں رہا، عامر تو اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، معمور افعال حج کر رہا ہے، تو اس لیے
عادت کو عبادت سے اور عبادت کو عادت سے ممتاز کرنے کے لیے نیت اسی کو کرنا پڑے گا، نیت وہی کرے گا۔ تنبیہ: اشتملت قاعدة الأمور بمقاصدها على عدة قواعد كما تبين لك۔ اب فرماتے ہیں کہ الامور بمقاصدها جو دوسرا قاعدہ ہے وہ تو بہت سارے قواعد پر مشتمل تھا۔ دیکھ لیجیے آپ نے ذیلی طور پر کتنے قاعدے بیان کیے، جیسا کہ تمہارے لیے ظاہر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے عیون مسائل بیان کیے، خاص اہم اہم متعین خصوصی مسائل بیان کیے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے اس کے تحت جتنے مسائل آتے ہیں سب بیان ہو چکے یا کافی بیان ہو چکے، نہیں۔ وَإِلَّا فَمَسَائِلُهَا لَا تُحْصَى وَفُرُوعُهَا لَا تُسْتَقْصَى، ورنہ اس قاعدے کے مسائل جو ہیں اس قاعدے کے اندر میں جو آتے ہیں وہ بے شمار ہیں، اس کے جزیات اتنے ہیں کہ قابو میں نہ آئیں۔ اب چلیے خاتمہ، یعنی آخر میں جو باتیں بتائیں گے اختتام کے طور پر وہ اس قاعدے کا خاتمہ ہوگا۔ یہاں پر جا کر کے قاعدہ مکمل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں تجری قاعدۃ الامور بمقاصدها فی علم العربیت ایضا۔ الامور بمقاصدها والا قاعدہ عربی زبان میں بھی جاری ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کے ذہن میں رہے یہ بات کہ الاشباح والنظائر نام کی بہت کتابیں ہیں، خاص اس فن میں بھی، اس فن میں یعنی قواعد و فوائد کے بیان میں بھی، اور اشباح و نظائر یعنی دو یا زائد فروع یا جزیات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں اور اس وجہ سے ایک کا جو حکم ہو دوسرے میں بھی جاری ہو، یا پھر یہ کہ ملتے جلتے تو ہوں لیکن کوئی جوہری فرق ہو دونوں کے درمیان جس کی بنیاد پر ایک کا حکم دوسرے پہ لاگو نہ ہو۔ یہ اصل ٹاپک ہے الاشباح والنظائر کا، جو جمع و فروق کے طور پر آگے آتا ہے۔ لیکن یعنی اس موضوع پر، اس مضمون پر کئی کتابیں ہیں۔ علامہ سبکی کی کتاب جو ہے نا وہ سب سے پہلے لکھی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھی اور اس کا بھی نام الاشباح والنظائر رکھا، اور پھر یہ علامہ ابن نجیم مصری نے یہ کتاب لکھی اور انہوں نے خود بیان کیا کہ مقدمے میں کہ حنفی مصنفین میں سے کسی کی تصنیف اس موضوع پر نہیں آئی، شافعیہ نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے، تو اس لیے علامہ ابن نجیم نے سب سے پہلے یہ کتاب لکھی۔ تو کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے فقہی قواعد پر یہ کتاب لکھی گئی اسی طرح سے عربی زبان میں بھی اشباح و نظائر کے موضوع پر کتاب لکھی گئی ہے، باقاعدہ کتابیں۔ آپ کو نیٹ پر وہ کتابیں مل جائیں گی، الاشباح والنظائر فی العربی۔ غالباً علامہ جلال الدین سیوطی نے ہی اس موضوع پر بھی الاشباح والنظائر لکھی، ورنہ کسی اور نے بھی لکھی ہے۔ چلیے تو اب دیکھتے ہیں کہ الامور بمقاصدها یہ قاعدہ صرف فقہی نہیں ہے بلکہ عربی زبان میں بھی یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ فاول ما اعتبروا ذلك فی الکلام، تو سب سے پہلے اس قاعدے کا یعنی الامور بمقاصدها کا جو اعتبار لوگوں نے کیا ہے وہ کلام میں کیا ہے۔ کلام میں یعنی اس کا مطلب کلمے میں نہیں، اسم حرف فعل حرف میں نہیں، محمل موضوع وغیرہ میں نہیں، بلکہ یعنی مفردات میں نہیں بلکہ کلام میں۔ تو کہتے ہیں فقال سیبوئے والجمہور باشتراط القصد فیہ، تو سیبوئے اور جمہور نحات یہ کہتے ہیں کہ کلام کو کلام ہونے میں بھی قصد و ارادے کا دخل ہے، قصد شرط ہے، کلام کے کلام ہونے میں قصد شرط ہے۔ فلا یسمى کلاما ما نطق به النائم والصاحی،
وما تحکیہ الحیوانات المعلمہ، لہذا کلام نہیں کہہ سکتے اسے جو سونے والا آدمی یا سویا ہوا آدمی جس کی زبان سے کچھ باتیں نکل گئیں، سویا ہوا آدمی جو بول رہا ہے اسے کلام نہیں کہہ سکتے۔ ساہی جو بھولے سے کچھ بول دے، غفلت میں بول دے، سہو میں بول دے، اسے بھی کلام نہیں کہہ سکتے۔ اور سدائے ہوئے جانور، ٹرینڈ جو جانور ہوتے ہیں، ان کو وہ بھی کچھ حکایت کریں، جیسے طوطا ہے، جو لوگ پالتے ہیں وہ کچھ جملے بولتے 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 اس کو عادی بنا دیتے ہیں، تو وہ طوطا وہی بولنے لگتا ہے۔ کوئی پوری کی پوری سورہ فاتحہ کوئی سکھا دیتا ہے، تو یہ تھوڑی کہ سورہ فاتحہ اس کو سمجھ میں آنے لگ گئی، وہ کافی نقل کرتے کرتے جو ہے نا وہ حکایت کرتا ہے۔ تو کوئی جملہ جو ہے، حیوانات معلمہ سکھائے ہوئے جانور جو ہے کوئی جملہ بولنے لگ جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کلام ہو جائے، کیونکہ حیوان کا قصد و ارادہ اس میں داخل نہیں ہے۔ سونے والا جو ہے وہ کبھی کبھی خواب میں یا یوں ہی سوئے سوئے کچھ بڑبڑ بڑبڑ کرنے لگتا ہے، کچھ جملے بولنے لگتا ہے، تو چونکہ قصد و ارادے کا دخل نہیں ہے تو اس کے کلام کو کلام نہیں کہیں گے۔ اسی طرح ساہی کچھ بول دے تو اس کے کلام کو بھی کلام نہیں کہیں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ گویا کہ فقہ اور عربی زبان دونوں کو جامع اس طور پر ہوگا کہ آپ مثال کے طور پر یہ لے لیں کہ کسی نے جو ہے وہ قسم کھائی کہ میں آج رات ایک جملہ بھی نہیں، کوئی بات نہیں کروں گا، قسم کھائی کہ آج رات میں کوئی بات نہیں کروں گا، اور اب سو گیا اور سونے میں کچھ جملے اس نے بولے، تو حانث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ اس سے اندازہ لگایا، کیونکہ جب سونے میں بول رہا ہے تو اس کا کلام کلام نہیں ہے، تو پھر حانث کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں وخالف بعضهم فلم یشترطه وسمى كل ذلك کلاما، بعض علماء نحو نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ کلام کو کلام ہونے میں قصد و ارادے کا دخل ہے، اس سے اختلاف کیا، یہ شرط نہیں لگائی۔ اور وہ لوگ ہر جملے کو کلام کہتے ہیں جس سے بھی کسی معنی کا افادہ ہو، بات مکمل ہو جائے، چاہے خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو، جملہ جو ہے وہ مرکب مفید ہو جائے تو وہ کلام ہو جاتا ہے، چاہے وہ کلام کے ارادے سے بولے یا ارادے سے نہ بولے۔ واختارہ ابو حیان نے اسی کو اختیار کیا۔ وفرع علی ذلک من الفقہ ماذا حلف لا یکلمہ فکلمہ نائما، یا اسے فرع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو فقہ میں اس سلسلے میں یعنی باب فقہ سے اس کی تفریح یہ ہوگی کہ مثال کے طور پر جب کسی نے قسم کھائی کہ فلاں سے بات نہیں کرے گا، قسم لوگ کھا لیتے ہیں کہ زید سے بات نہیں کرے گا، فَكَلَّمَهُ نَائِمًا بِحَيْثُ يَسْمَعُ فَإِنَّهُ يَحْنُثُ، تو اس سے بات کی اس حال میں کہ وہ سویا ہوا تھا، اور یہاں پہ نائم حال ہے ہو ضمیر مفعول سے، ہو ضمیر مفعول سے، فَكَلَّمَهُ ضمیر فاعل سے نہیں ہے، تو اس طرح کلام کی کیا بحیث یسمعُ کہ وہ سویا ہوا بندہ سن سکتا تھا، تو حانث ہوگا، کیونکہ اس نے کلام تو کیا اور اتنی آواز میں کیا کہ وہ سن سکتا ہے۔ علامہ شامی نے غالباً اس پہ نقد، ہاں اس پہ اعتراض کیا کہ یہ فرق ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں وہ فی حادث تفریح نظر اذ المتکلم فی المسئلہ مستيقظ لا نائم، تو اس کا کلام تو کلام ہے کیونکہ وہ مستيقظ ہے، وہ تو سویا ہوا نہیں ہے۔ فکلمہ نائمن بھی کہتے ہیں کہ نائمن جو ہے وہ ہا کلمہ کی ہا ضمیر سے حال ہے، تو اس لیے یہ تفریح محل نظر ہے۔ کیوں حانث ہوگا؟ یعنی یہاں کہہ دیا حانث ہوگا متکلم کو دیکھتے ہوئے، کیوں؟ بولنے والا تو بیدار ہے، لیکن جس کے ساتھ یعنی مخاطب کو اگر دیکھیں تو وہ تو سویا ہوا ہے، اور اصل طریقہ بتا دیا کہ قصد و ارادے کا اعتبار ہے، تب جا کے تفریح ہوگی، اور نائم کا کوئی قصد نہیں، کوئی ارادہ نہیں،
تو وہ سن نہیں رہا ہے، سننے کا کوئی ارادہ نہیں، تو اس کے ساتھ آپ جملہ بولیں گے تو اس سے کلام کرنا کہاں پایا گیا؟ چلیے، وفی بعض روایات المقصود، مقصود کی بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے شرط ان یوقظہ، شرط یہ ہے کہ ایسا کلام کرے سونے والے سے کہ سونے والے کو بیدار کر دے. جب بیدار کر دے گا، اتنی بلند آواز سے بولے گا تو وہ بیدار ہو کر کے سن تو لے گا وہ، تب تو قصد و ارادہ شامل ہو گیا، تو یہ بات ہو جائے گی. فرماتے ہیں اسی پر ہمارے مشائخ ہیں لأنه اذا لم ينتبه كان كما اذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع صوته، اس لیے کہ اگر متکلم کے کلام سے مخاطب بیدار نہ ہوا تو بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ متکلم نے دور سے اسے ندا دی اور وہ مخاطب جو ہے دور سے اس کی آواز نہیں سن سکتا، تو پھر کہاں ندا دینا ہوا، کہاں کلام کرنا ہوا. ایسے ہی یہ مسئلہ ہدایہ میں بھی ہے. چلیے، فرماتے ہیں والحاصل انہ قد اختلفت تصریح فیہا. اب دونوں باتیں آ گئی نا کہ بعض لوگوں نے قصد و ارادے کو داخل قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے داخل قرار نہیں دیا، یا پھر اختلاف تصریح جو ہے وہ اس میں ہے کہ کوئی بندہ سویا ہوا ہے اور اس سے بات کی کسی نے جاگے ہوئے بیدار بندے نے، اور قسم کھا چکا تھا کہ اس سے بات نہیں کرے گا تو حانث ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ایک قول تو گزرا کہ حانث ہو جائے گا، اور دوسری روایت کی مقصود کی جو ہے وہ یہ ہے کہ بیدار کر دے تب حانث ہوگا. تو اس میں تصحیح کا بھی اختلاف ہو گیا کہ بعض علماء نے کہا کہ پہلا قول صحیح ہے، بعض علماء نے کہا کہ دوسرا قول صحیح ہے. کما بینہ فی الشرح، جیسا کہ علامہ ابن نجیم نے البحر الرائق میں اسے بیان کیا ہے. فرماتے ولم ارى الى الان حکم ما اذا کلمہ مغمن علیہ او مجنون او سکران. فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی تک اس کا حکم نہیں دیکھا کہیں پہ کہ جب کوئی اس بندے سے بات کرے جو درا حالے کے وہ بے ہوش ہو، یعنی حالت بے ہوشی میں کلام کرے، یا مجنون حالت جنون میں کلام کرے، یا نشے والا حالت نشہ میں کلام کرے. یعنی بیدار شخص کو اور ہوش مند شخص کو کوئی بندہ مخاطب کرے، اس سے بات کرے درا حالے کی وہ جو بات کر رہا ہے وہ بے ہوش ہے یا مجنون ہے یا سکران ہے، تو ایسی صورت میں حکم کیا ہوگا؟ اس کا حل ہمیں کہیں کہ حکم نہیں ملا. کیونکہ نائم کے بارے میں تو اوپر بات ہو گئی کہ نائم یعنی مقصود کی ایک روایت میں یہ بات آ گئی کہ نائم سے کلام کرے تو کیا ہوگا. لیکن کوئی بندہ کسی سے کلام کرے جو کہ بے ہوش ہو یا مجنون ہو یا سکران ہو، تو اس کے ارادے کا دخل ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی حکم شامل نہیں آیا. اصل میں مجنون تو مکلف نہیں ہوتا، لیکن اس کا قصد و ارادہ تو ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ مکلف نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیت کا حل نہیں ہے. سکران کو بھی نشہ ہوش نہیں ہوتا، لیکن وہ جو کام کرتا ہے ارادے سے تو کرتا ہے، تو اس لیے اس کا ارادہ معتبر ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ ذرا مشکل ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا کوئی حکم کہیں نہیں دیکھا. حضور فرماتے ہیں اب نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ معلق ہو گیا. وَلَوْ سَمِعَ آیَةَ السَّجْدَةِ من حیوان صرحوا بعدم وجوب على المختار لعدم اہلیت القاری. اگر کسی نے آیت سجدہ سنی جانور سے، جیسے طوطے کے سامنے حافظ صاحب مسلسل جو ہے وہ تلاوت کرتے رہے، سیکھتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، تو اب کوئی ایسی آیت سجدہ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتے رہے، طوطے نے سن لیا اور اسے بھی یاد ہو گئی،
یا وہ عادی ہو گیا اس آیت کریمہ کا. اب وہی طوطا کل کو اگر وہی آیت سجدہ پڑھے گا تو کیا سامعین پر سجدہ تلاوت واجب ہے؟ صرحوا بعدم وجوبها المختار، فقہا نے صراحت کی ہے کہ آیت سجدہ حیوان کی طرف سے آئے سننے میں تو مسلمانوں پر یا سامعین پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے مذہب مختار میں. کیوں؟ اس لیے کہ قاری تلاوت کا اہل نہیں ہے. قاری کا تلاوت کا اہل ہونا بھی ضروری ہے. بخلاف ما اذا سمعها من جنب او حائض، برخلاف اس صورت حال کے، اس صورت کے کہ جب آیت سجدہ سماع کرے جنبی سے یا حائض سے. تو جنبی اور حائض ابھی تو یہ لوگ جو ہے وہ آیت سجدہ تلاوت کرنے پر سجدہ نہیں کر سکتے جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں، لیکن وہ اہل تو ہیں سجدہ کرنے کے. عرض عارض کی بنیاد پر وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتے لیکن اہل ہیں، تو اس لیے سجدہ تلاوت سامعین پر بھی واجب ہوگا. جی یہ بات ہو گئی. فرماتے وَالسِّمَاعُ مِنَ الْمَجْنُونِ لَا يُوجِبُهَا، اور مجنون سے آیت سجدہ کا سماع سجدہ تلاوت کو واجب نہیں کرے گا. یہاں بھی وہی وجہ ہوگی کہ مجنون جو ہے نا وہ اہلیت قرات نہیں رکھتا کیونکہ مکلف ہی نہیں ہے. جنبی اور حائض تو مکلف ہیں، وہ تو نجاست کی بنیاد پر ابھی وہ سجدہ تلاوت کر نہیں سکتے. کوئی یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ جنبی اور حائض کو قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے، پھر کیسے یہ لوگ پڑھ سکتے ہیں کوئی آیت سجدہ جس سے کہ سامعین پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہاں پر تلاوت کے جواز اور عدم جواز کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر یہ لوگ تلاوت کر ہی لے جائیں تو اس کا اثر سامعین پر مرتب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ مراد ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنبی اور حائض بھی تلاوت کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کا کوئی حصہ تلاوت کریں، تلاوت مقصود نہ ہو بلکہ ذکر و دعا مقصود ہو. چلیے فرماتے ہیں کہ مجنون سے آیت سجدہ کا سماع سجدہ تلاوت کو واجب نہیں کرتا. وَمِنَ النَّائِمِ يُوجِبُهَا، اور سونے والا اگر آیت سجدہ تلاوت کر لے جائے تو سامعین پر آیت سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا علی المختار. وَقَدَا تَجِبُ بِسِمَاعِهَا مِن سَكَرَانٍ، اور اسی طرح سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا آیت سجدہ کسی نشیلے بندے سے سننے سے، کیونکہ یہ سب کے سب جو ہے نائم اور سامع، نائم اور سکران یہ مکلف ہیں، اہلیت ہے ان کے اندر تلاوت کی اور آیت سجدہ پہ سجدہ کرنے کی. وَمِن ذَلِكَ الْمُنَادَى النَّكِرَةُ. چلیے یہ تو فقہی ابواب سے کچھ مثالیں آ گئیں. پھر وہ پیچھے کی طرف پلٹ رہے ہیں کہ الامور بمقاصدها یہ عربی زبان میں بھی رائج ہے، یہ جاری ہے قاعدہ. دیکھ لیجئے کہتے ہیں کہ اسی کی مثال، یعنی پہلی مثال تو کلام کے تعلق سے گزری تھی کہ کلام جو چند لفظوں کا مرکب ہے اور کوئی معنی کا افادہ کرے، خبر کا یا طلب کا، تو وہ کلام ہے. لیکن متکلم اس کا قصد کرے تب، اور متکلم اگر قصد ہی نہ کرے تو کلام نہیں ہے. یہ اوپر بات گزری، ایک بات ہو گئی. دوسری مثال دیکھیے، فرماتے اسی قبیل سے ہے منادا نکرہ. منادا نکرہ، منادا منکر جس کو کہتے ہیں. تو ان تعرف ووجب بناؤه على الضم، یہ منادا نکرہ یہ معرفہ قرار دیا جائے گا اور اس کا مبنی علی الضم ہونا واجب ہوگا. وَإِلَّا لَمْ يُتَعَرَّفْ، ورنہ اسے معرفہ نہیں قرار دیا جائے گا. وَأُعْرِبَ بِالنَّصْبِ، اور اسے منصوب نصب کا اعراب دیا جائے گا، وہ منصوب ہوگا. مثال کے آپ کو پتا ہے کہ منادا مفرد معرفہ جو ہے وہ مبنی علی الضم ہوتا ہے. یا زیدو، یا عمرو، یا خالدو.
اور منادہ اگر منکر ہو تو وہ منصوب ہوتا یا رجلن. آپ نے پڑھا ہوگا مثال میں یا رجلن یا طالعا جبلن. یا رجلن پڑھا آپ نے، منصوب ہے اس لیے کہ نکرہ ہے. اور اگر وہی منادہ معرفہ ہوتا تو یا رجلن نہیں کہہ سکتے تھے، یا رجلو، یا ہاں یا زیدو، مثال کے طور پر یا زیدو، یا زیدن نہیں کہہ سکتے، یا زیدو. تو اگر منادہ معرفہ ہے تو مبنی علی الضم ہے، اور منادہ نکرہ ہے تو منصوب ہے. تو اب یہ بات جو ہے نا، یہ تو عربی گرامر، عربی نحو میں یہ بات معروف و مشہور ہو گئی. لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ارادے کا دخل ہے. اگر کسی کو معرف بنا دیا جائے تو پھر اس کے بعد اس کو مبنی علی الضم قرار دینا واجب ہو جائے گا. یعنی منادہ نکرے کی بات بھی ہو رہی ہے کہ منادہ نکرے کو اگر معرفہ قرار دیں تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ مبنی علی الضم ہو جائے گا، جیسے یا زید و الا. اور اگر اس کو معرفہ یعنی اس کو متعین طور پر نہ قرار دیا جائے تو معرفہ نہیں ہوگا، پھر مبنی نہیں ہوگا بلکہ معرب بالنصب ہوگا. اس کی مثال دیکھیے، وَمِن ذَلِكَ الْعَلَمُ الْمَنْقُولُ مِنْ صِفَةٍ إِنْ قُصِدَ بِهِ لَمْحُ الصِّفَةِ الْمَنْقُولِ مِنْهَا أُدْخِلَ فِيهِ اللَّامُ فِيهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَإِلَّا فَلَا. فرماتے ہیں کہ اسی قبیل سے ہے وہ علم جو کہ صفت سے منقول ہو کر آیا ہو. کوئی علم ہے، کسی کا نام قرار دے دیا گیا، حالانکہ اصل میں وہ صفت ہے، یعنی اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے یا اس میں تفضیل ہے، اور اس سے نقل کر کے اس کو علم قرار دے دیا گیا. جیسے کسی کو نام ہی رکھ دیا گیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لیتے ہیں. محمد، یہ تو اس میں مفعول ہے نا، حمد یحمد تحمید سے، تو یہ تو صفت ہے. اصل لغوی اعتبار سے محمد یہ صفت ہے، لیکن حضرت عبداللہ کے صاحبزادے حضرت فاطمہ کے والد علیہ الصلوۃ والسلام کا علم قرار دے دیا گیا. یہ علم ہے، صفت سے منقول علم ہے. فرماتے ہیں کہ ان قصد بھی لمح الصفت، کوئی بھی مثال لے لیجیے. ہم نے یہ مثال لی ہے، اگر صفت جس سے وہ علم منقول ہو کر کے آیا ہے اس کی بو کا ارادہ کر لیا جائے، اس کی کوئی معنویت، اس کی ایک چمک چاہتے ہیں کہ وہ بھی پائی جائے اس بندے میں، اس شخص میں جس کا علم ہے وہ، یا اس علم میں، تو کہتے ہیں ادخل فیہ الالف واللام والا فلا، تو الف لام بھی لائیں گے ورنہ الف لام نہیں لائیں گے. ظاہر ہے کہ محمد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے تو اس پہ قال محمد کہتے ہیں، قال المحمد نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر معنی وصفی میں کا بھی اشارہ مقصود ہو، معنی عالمی کے ساتھ ساتھ معنی وصفی کا بھی ارادہ مقصود ہو، تو پھر الف لام لانا درست ہوگا. اور معنی وصفی کی طرف کوئی اشارہ مقصود نہ ہو تو پھر معنی الف لام نہیں لا سکتے، کیونکہ الف لام وہ علم پہلے ہی سے معرفہ ہے، تو معرفہ پر الف لام لانا بالکل غلط ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. کوئی بھی مثال اس کی لے لیجیے. کسی کو محدث ہے کوئی، تو محدث کا معنی بہت زیادہ اسے حدیثیں یاد ہے، اور پھر یہی اس کا نام رکھ دیا جائے، تو جب نام رکھ دیں گے تو محدث کہیں گے، صرف الف لام نہیں لا سکتے. لیکن نام کے ساتھ ساتھ اگر معنی وصفی بھی کی طرف بھی اشارہ مقصود ہو کہ ان کا نام تو ہے محدث، لیکن کہنا یہ بھی چاہتے ہیں کہ بہت حدیثیں ان کو یاد ہیں، تو پھر الف لام بھی لائیں گے. فرماتے ہیں وہ فروع ذالک کثیرہ، اس کی فروع بہت ہیں. وتجری هذه القاعدة في العروض ايضا، یہ قاعدہ الامور بمقاصدها فن شاعری میں بھی چلتا ہے، عروض میں بھی. فإن الشعر عند اہل کلام موزون مقصود به ذلك، اس لیے کہ شعر کیا ہے،
شعراء کے نزدیک، ماہرین اشعار کے نزدیک شعر کس کو کہتے ہیں؟ کلام موزون، وہ متوازن اور وزن کسی بحر پر بالکل نپا تلا اترنے والا کلام کہ جس سے ارادہ ہی ایسا ہو کہ کلام موزون کہنا چاہتا ہے متکلم. یہ نہیں کہ ارادہ نہیں تھا بلکہ برجستہ ایک جملہ نکلا اور کسی نے تختی کی تو کسی نے کسی بھر پر وہ جملہ سیٹ ہو گیا، ارادہ نہیں تھا کلام موزون کہنے کا، تو پھر وہ شعر نہیں ہے. اور اگر کلام موزون ہے اور شاعر کہنے والے کا ارادہ بھی تھا کہ کلام موزون تیار کرنا چاہ رہا ہے وہ، تو پھر وہ شعر ہو گیا. اما ما یقع موزونا اتفاقا، رہا وہ جملہ جو وزنی ہو گیا ہو، کلام موزون ہو گیا ہو محض حسن اتفاق سے، بولنا چاہ رہے تھے ایک بات، ایک جملہ زبان سے نکلا اور جب نکلا تو دیکھا کہ وہ تو بالکل کسی نے کسی بر پہ سیٹ ہو رہا ہے. لا عن قصد من المتکلم، متکلم کا کوئی ارادہ نہیں تھا موزون کہنے کا. فإنه لا يسمى شعرا، اسے شعر نہیں کہہ سکتے. اسی پر تخریج کی جاتی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مبارک میں جو آیت کریمہ سامنے ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس کو اگر تختی کریں تو کسی نہ کسی بھر پہ یہ جو ہے نا وہ یہ کلمات اتر جاتے ہیں. یہ بلکہ اگر مما تحبون کے علاوہ صرف لن تنالوا البر حتى تنفقوا تو وہ شعر بھی یاد ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا خرچ داری خرچ کن در راہ اون، یہ ایک شعر بھی ہے ایسے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا خرچ داری خرچ کن در راہ اون، دیکھیں بالکل جو ہے وہ شعر پر اس کا وزن اتر رہا ہے. تو کیا یہ اللہ کے کلام کو شعر کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اشعار کی سورہ شعراء میں رد فرمایا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر ہونے کا انکار فرمایا، رد فرمایا. تو اس کو وہ شعر نہیں کہہ سکتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا یا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس کو شعر نہیں کہہ سکتے اگرچہ یہ کسی نہ کسی بھر پہ بالکل اتر جائے. آپ دیکھ لیجیے 30ویں پارے میں بہت ساری صورتیں ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ دیکھیے سب کے سب، والزاریات ذروا، یہ مستقل جو ہے نا جو چھوٹی چھوٹی صورتوں میں جو آیتیں ہیں وہ ایک دوسرے پر بالکل برابر اترتی ہیں. تو مقفع کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا ان کو اشعار کہیں گے؟ نہیں، شعر نہیں کہیں گے. یوں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی اگر کوئی ایسا جملہ آ گیا جو اگر ماہرین شعر و شاعری اگر تختی کریں تو کسی نہ کسی بھر پہ پورا اتر جائے، اس کے باوجود اسے اشعار نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ نہیں تھا کوئی شعر کہنے کا. تو جب تک کہنے والا کلام موزون کے ارادے سے نہ کہے اس کا کلام شعر نہیں ہو سکتا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ آپ نے فرمایا هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تم تو ایک انگلی ہی ہو جو خون آلود ہو گئی، خون ہو گئی، اور جو کچھ تم نے سامنا کیا جن مشکلات کا اللہ کی راہی میں سامنا کیا ہے. تو یہ دیکھیے یہ بھی کسی نہ کسی پیر پہ اترتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اسے شعر نہیں کہہ سکتے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام رجز کی صورت میں رجز کی شکل میں بہت سارے الفاظ کہتے تھے، جیسے بخاری شریف میں ہے انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، اس طرح کے کلمات. یہاں پہنچ کر کے دوسرا قاعدہ مکمل ہو گیا. اس پہ کوئی سوال ہو تو آپ حضرات فوراً سوال کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.